بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، بنبأ کسی خبر کے ساتھ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، بنبأ کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا تو تم اچھی طرح تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں تم نقصان نہ پہنچا دو، قومن کسی قوم کو، بجہالۃ جہالت کے سبب، نادانی کے سبب، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم ہو جاؤ اس پر جو کام تم نے کیا، نادمین شرمندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک اہم تعلیم دی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کرنے سے پہلے اس کی چھان پٹک کر لو، تحقیق کر لو، معلوم کر لو کہ وہ خبر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اور خاص طور سے اس صورت میں جب کوئی خبر کوئی فاسق شخص لے کر آئے، جب کوئی فاسق شخص، فاسق کہتے ہیں کہ جو بے اعتبار شخص ہے، فاسق اصل میں کہتے ہیں گنہگار کو، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اسے فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کا مطلب اطاعت کے دائرے سے باہر نکلنے والا۔ فسقط الرطبۃ عن قشرھا کا مطلب ہوتا ہے کہ رطب یعنی کچا کھجور جو ہے وہ اپنے چھلسے سے باہر نکل گیا۔ تو فاسق کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ تو مطلب جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو فاسق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شہادت اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے تحقیق کرنا چاہیے کوئی بھی خبر آئے، اور خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ خبر لانے والا وہ ناقابل اعتبار ہو، فاسق ہو، تب تو بدرجہ اولیٰ تحقیق اور تثبت سے کام لینا چاہیے۔ یہ بہت اہم تعلیم ہے جس کی نہایت ضرورت ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے جو مسند احمد میں آیا ہے، تو پہلے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تبیین کے اندر اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو یہاں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بنو المصطلق کے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بنو المصطلق قبیلے کے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ انہیں جب اطلاع ملی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال کرنے کے لیے مل کر نکلے۔ ادھر ولید کو اطلاع ملی کہ بنو مصطلق والے مل کر نکلے ہیں، تو انہیں خوف ہوا اور وہ آدھے راستے سے واپس چل دیے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ بنو المصطلق نے صدقات دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھیجنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ بنو المصطلق کا وفد مدینہ پہنچا اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کو اطلاع ملی ہے کہ آپ کا قاصد آدھے راستے سے واپس ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں اور آپ نے اسے خود واپس بلا لیا ہے۔
تب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اچھا یہ حدیث جو ہے یہ روایت کئی کتب حدیث میں آئی ہے، کئی سندوں سے آئی ہے. اس میں جیسا کہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں سب سے اچھی سند جو ہے وہ مسند احمد کی سند ہے، اور علامہ محدث البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کو اپنی مشہور کتاب الصحیحہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے. تو اصل میں ولید بن عقبہ کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ جو باہر نکل کر آئے ہیں ان کو پتہ چلا تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں وہ ان کو مارنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، اس کے لیے خوف سے وہ واپس چلے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا کہ انہوں نے صدقہ دینے سے انکار کر دیا. تو اللہ کے نبی شروع میں ناراض ہو گئے سن کر ابھی قبیلے والوں سے، لیکن بعد میں قبیلے والے آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی بات ایسی ہے کہ ہم نے صدقہ دینے سے انکار نہیں کیا، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا قاصد بیچ راستے میں سے واپس گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں. تو یہ بات، اب یہ جو واقعہ ہے اس پہ پوری آیت نازل ہوئی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ تعلیم دی کہ کوئی بھی خبر آئے تو تحقیق اور تثبت کر لو، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ اگر کوئی خبر لانے والا فاسق ہو. اب اس واقعے کو، اس جو شان نزول میں نے واقعہ بیان کیا ہے، کئی اہل علم نے اس پر جرح کی ہے اور بعض نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس میں صحابی کی شان میں بات آتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ مسند احمد کی جو سند ہے وہ کافی اچھی سند ہے، اور علامہ البانی نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے اور اس کو اپنی کتاب الصحیحہ میں داخل کیا ہے. تو اصل میں یہاں پر صحابی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ صحابہ کرام وہ بھی بشر تھے اور ان سے بھی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جایا کرتی تھی، لیکن جو ان کا ایمان تھا، ان کا تقویٰ تھا، دین کے لیے ان کی قربانیاں تھیں، تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اور ان کا احترام اور ان کی صحابہ کرام کا احترام، صحابہ کرام کی تعظیم ہم سب پر جو ہے واجب ہے اور یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے. لیکن وہ ایک بشر تھے، ان سے بھی جو ہے نا کبھی غلطیاں ہو جاتی تھیں. تو اس میں سند جب صحیح ہے، اور اکثر مفسرین نے جیسا کہ امام شوکانی، مفسر شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں بیان کرتے ہیں کہ تقریباً بہت ساری روایات آئی ہیں اس واقعے کے متعلق، اور سب تفسیری روایات جتنے بھی اس میں روایات آئی ہیں، اگرچہ کہ ان مختلف روایات میں تھوڑا بہت تفصیلات میں، جزئیات میں اختلاف ہے، لیکن سب کا یہی کہنا ہے، یہ ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ یا یہ آیت ولید بن عقبہ کے حوالے سے نازل ہوئی تھی. تو بہرحال اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ خبروں کے اندر تحقیق کرنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے خبروں کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو ہے نا کیا ہوگا، کل کے دن شرمندگی اور رسوائی اٹھانی پڑے گی. جیسا کہ اللہ نے فرمایا فتبینوا، تم اچھی طرح تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو نادانی کی وجہ سے. یعنی تمہارے پاس کسی کے بارے میں کوئی خبر آئی اور تم نے بات کی تصدیق کر لی، اور کسی شخص سے یا کسی جماعت سے تم نے دشمنی کر دی یا ان کو نقصان پہنچایا، اور بعد میں پتا چلا کہ تم کو جو خبر پہنچی تھی وہ غلط تھی. اب تم بعد میں شرمندہ ہو گئے، دوسرے کا تو تم نے نقصان کر دیا، جو کرنا تھا وہ کر دیا غلط خبر کی تصدیق کر کے، اور بعد میں جو ہے نا جب حقیقت پتہ چلی تو شرمندہ ہوئے. لیکن اب شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا جب کہ آپ نے دوسرے کا نقصان کر دیا. تو اسی لیے فرمایا کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم پہنچاؤ کسی قوم کو تکلیف بجہالۃ، نادانی کے سبب، جہالت کے سبب، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم ہو جاؤ علی ما فعلتم نادمین، اس کام پر جو تم نے کیا شرمندہ. یعنی تم بعد میں اگر تم نے تحقیق نہیں کی خبروں کے بارے میں، تم خود ہی بعد میں شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت شرمندہ ہوں گے کہ جب بعض اوقات شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا.